الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ نغمات رضا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ جی ہاں، آج اسی کلام جس کے 2 سلسلے ہو چکے ہیں مگر کلام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ کلام ہی اتنا طویل اور اتنا مبارک ہے کہ سنتے جائیں اور ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے۔ میری مراد بھیری سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ آج اس کلام کا آخری تیسرا حصہ جس میں کئی اشعار سننے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، مدینہ منورہ کی یادوں میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تمناؤں میں اس کلام کے بقیہ اشعار سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اب اگلا شعر ہے اس میں کمال کیا اعلیٰ حضرت نے۔ زاہد یعنی جو عبادت گزار ہیں، اعلیٰ حضرت گویا ان سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں اے عبادت گزارو ذرا سائڈ پہ ہٹ جاؤ، ذرا میری بات سنو۔ یہ مکہ نہیں ہے کہ جہاں عبادت گزار تو آگے بڑھ جاتے ہیں، گناہگار پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ مکے میں جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے نا، تو گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ یہ مدینہ ہے، یہاں جو گناہگار ہیں ان کی بھی بن جاتی ہے بات، کیونکہ یہاں ایک گناہ تو 1 کے برابر ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ملے کیونکہ نبی پاک بڑے کریم ہے اپنے امتیوں پر۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے، چہیتے یعنی پیارے، آسی یعنی گناہگار، ہم گناہگار بھی بڑے پیارے ہیں یہاں پر ہیں، آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، اے عبادت گزارو یہ مدینہ ہے مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ جانچ یعنی پڑتال، تفتیش، خیر و شر کے نیکی اور بدی کی پڑتال، چیکنگ، نہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مدینہ ہے، یہاں آسی بھی چہیتے ہیں، یہاں دامن میں چھپا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کتنے پیارے انداز میں کمپیریزن بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سنیے شعر کو۔ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی، کہ جانچ جہاں خیر و شر کی۔ آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے۔ اب کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔ اس شعر کا مطلب کتنا خوبصورت ہے، اثر یعنی قبولیت۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا کام تو دعا کرنا ہے، اور وہ بھی روضہ رسول کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے۔ اب ہمارا کام دعا کرنا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، باقی قبولیت کی جو بات ہے یہ نبی پاک جانے، کیونکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر آ جاؤ، اور اگر یہ محبوب تمہاری سفارش کر دیں گے تو اللہ کو تم بڑا تواب اور رحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمان اور رحیم پاؤ گے۔ تو ہمارا کام دعا کرنے والا ہے۔ وہ شاعر ایک جگہ لکھتے ہیں نا، میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں تو گدا کا کام مانگنا ہے، گدا کا کام فریاد کرنا ہے، اور اب کرم کرنا کریموں کا کام ہے۔ تو اس تصور میں ذرا شعر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، یعنی نبی پاک کی دعا ہوگی، نبی پاک کی سفارش ہوگی تو اپنا کام بن ہی جائے گا، اپنی التجائیں قبول ہو جائیں گی۔ اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، یہ جان ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے، یہ جان ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کی شناخت بتا رہے ہیں. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی, اور یہ بھی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہک ایسی ہوتی, میرے آقا جس گلی سے گزرتے, جس راستے سے گزرتے, وہ مہکا دیا کرتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب کسی سے راستہ پوچھنا ہوتا, نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا, تو راستہ نہ پوچھتے تھے, بلکہ اس گلی کے کنارے, اس سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے, خوشبو سونگتے, وہ خوشبو بتا دیتی کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں, وہ خوشبو شناخت کرا دیتی کہ یہ نبی پاک کی راہ گزر ہے. اب امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ امبر زمین, عبیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے نا وہ امبر بن جایا کرتی, جو غبار ہے, جو ہوا ہے, وہ عبیر یعنی یہ بھی ایک خوشبو کی قسم ہے, اس کی مہک دیتی. اور جو غبار جو ہوتا, ہوا عبیر بن جاتی, زمین امبر بن جاتی, اور جو غبار ہے یہ مشک کا ہو جایا کرتا. اور یہ کیسا ہوتا؟ یہ نبی پاک کی جو راہ گزر ہے, گزرنے کا جو راستہ ہے, یہ اس کی شناخت ہے. یعنی میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ راہ کو اس طرح مہکا دیتے ہیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. میرے بیچ اسلامی بھائیو, یہ تو اس زمانے کی بات ہے, مگر سچ کہوں اگر آج بھی عشق کی ناک ہو اور کوئی عاشق, اگر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق آج بھی مدینہ منورہ پہنچے, تو اس کے دل سے یہ بے ساختہ آواز نکلتی ہے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو کیا شناخت ہے میرے آقا کی راہ گزر کی, کیا پہچان ہے نبی پاک کے راستوں کی. امام عشق و محبت سکھا رہے ہیں, امبر زمین, عبیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. امبر زمین عبیر ہوا, مشک تر غبار, امبر زمین عبیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کے در کی حاضری کا تصور ہے کہ رحمت للعالمین کا دربار ہے, شاہوں کے بھی بادشاہ ہیں, اللہ کے محبوب ہیں اور صاحب معراج ہیں, ان کے دربار کا ادب کیا ہونا چاہیے. ہم تو اس قابل بھی نہیں. اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں, اگر یہ انداز آپ, جی ہاں, اگر مدینہ منورہ جائیں اور اس وقت روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار یاد آ جائے نا, تو تصور ہی کچھ اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, آپ کے در کا ادب ہمیں کیسے آئے. گوار کہتے ہیں دیہاتی, طرز ادب یعنی ادب کا انداز ہمیں کہاں آتا ہے. ہمیں تو بس آقا یہی تمیز ہے کہ بس بھیک بھر کی تمیز ہے, بھیک دے دیجئے. فقیر کا کام بھیک لینا ہوتا ہے, ہم بھیک لینے آئے ہیں, باقی ہمیں آپ کے دربار کے ادب ہم کہاں سے سیکھیں. بڑی عاجزی, بڑی انکساری, بڑا جس کو آپ کہتے ہیں فقیرانہ انداز ہے. اور کیا خوبصورت طریقہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کا. کہتے ہیں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اب بھکاری والا انداز ہے, لیکن امید کیسی ہے. ہم مانگیں گے, مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. کیونکہ کسی ایک چھوٹے دربار میں نہیں آیا, ایسے بادشاہ کے دربار میں آئے جو بادشاہوں کو بھی عطائیں دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کیا ہے, سرکار میں نہ لا ہے, لا کہتے نہیں کو,
میرے آقا کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ میں نہیں دوں گا، لا نہیں ہے. اور اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم کسی سے کوئی چیز مانگے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دے سکتا. دوسری بات کیا کہتا ہے؟ اگر ہوتی تو دیتا، اگر یہ کام ہو جائے گا تو دوں گا، اگر مگر بھی نہیں ہے. نبی پاک کے در پر آنے والے کو عطا ہی کیا جاتا ہے، منہ مانگا دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس دربار میں آئے ہو. ایک اور جگہ خود ہی سمجھاتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہو، کس کے در پر آئے ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو ہمیں کریم آقا کے در پر حاضری. ایک اور جگہ سمجھاتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کس بات کی کنفیوژن ہے، کس بات کا ڈر ہے. ارے ایسے کریم کے در پر آئے ہو جس کا ہاتھ بھی کھلا ہے. اچھا کئی لوگ کھلے ہاتھ والے ہوتے پیسے نہیں ہوتے، مگر میرے آقا وہ ہیں جو کھلے ہاتھ والے بھی ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں. رب نے سارے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا ہے. تو پھر مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگے گے مانگے جائیں گے، ارے مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اگر تصور جمائیں کہ ایک بھکاری نبی پاک کے در پر کھڑا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی اپنی بے شرمیاں یاد آتی ہیں، بے حیائیاں یاد آتی ہیں، اور ایک کونین کے والی کی عطائیں یاد آتی ہیں. کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. آقا میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، حالانکہ گناہوں کا انبار ہے میرے ساتھ، بڑی بے حیائیاں کی ہیں، میں تو قابل ہی نہیں تھا کہ میں آپ کے در پر حاضر ہوں. مگر خو کہتے ہیں عادت کو. مگر آقا آپ تو کریم ہیں، اور آپ کی کریمی شان کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی پیاری عادت بھی ہے، آپ کی خو ہے. وہ عادت کیا ہے، آپ کی خوبی کیا ہے کہ آپ درگزر فرما دیتے ہیں، آپ معاف فرما دیتے ہیں. میں اسی امید کے سہارے آپ کے در پر آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اللہ کرے جب جب مدینے جائیں، بلکہ جب بھی تصور مدینہ کریں، ہمارے سامنے آ جائے کہ کہاں ہماری بے حیائیاں. اعلیٰ حضرت اسی تصور کو اپنے بڑے مشہور و معروف صلاۃ و سلام میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک کے در سے بڑی امید اس شعر میں بیان کی گئی ہے. آقا آپ تو وہ ہیں کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں تو پھر بھی آپ کا گدا ہوں، گناہ گار ضرور ہوں مگر دشمن نہیں ہوں. میں تو آپ کا ایک در کا ادنا سا گدا ہوں، آ گیا ہوں اپنی بے حیائیاں لے کر، اس امید کے ساتھ کہ آپ معاف بھی کر دیں گے. یہ تو آپ کی عادت کریمی ہے، آپ کی یہ مبارک خوبی ہے کہ آپ اپنے در کے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اس تصور میں ذرا یہ شعر سنیے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے، تیری خوب در گزر کی ہے، تیری اف بے کی ہے. ہاں تو کریم ہے، تیری خود گزر کی ہے. اگلا
شعر بھی اسی تصور میں ہے کہ آقا اگر میں یہاں نہ آتا تو کدھر جاتا؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ ٹھیک ہے میں آپ کے دربار میں نہ آتا، منہ چھپا لیتا، مگر پھر کدھر جاتا؟ میرے پاس تو کوئی اور جگہ ہی نہیں نا، تو آپ کے در کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کوئی اور بھی مجھ پر نظر کرتا، کوئی اور بھی مجھ پر مہربانی کرتا، کوئی اور نہیں ہے، فقط آپ ہی ہیں جس کے در پر اس گدا کی سنی جائے گی۔ تو اب اس شعر کو ذرا اس تصور میں سنیے کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے کیا توقع نظر کسی سے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ اب یہی کنٹینیوٹی ہے، یہی ایک کیفیت ہے، یہی دربار مصطفیٰ میں حاضری کا انداز ہے۔ اب عرض کر رہے ہیں آقا جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، میں آپ کے در کے سوا کہاں جاؤں، آپ ہی بتا دیجئے، میرا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، کیا تخیل اعلی حضرت کا، اور واقعی نبی پاک کے در کے سوا گناہگار کا آسرا کون ہے؟ ارے یہ وہ آقا ہیں، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ آقا جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ پرسش کیا مطلب ہے کہ پوچھ پرچھ، اور بے ہنر سگے بے ہنر، یعنی آپ کے در کا میں ایسا گدا ہوں، ایسا کتا ہوں جو ہوں بھی بے ہنر، اور کچھ ہے بھی نہیں، کوئی سجدے بھی نہیں، کوئی نیکیاں بھی نہیں، کوئی ہنر بھی نہیں ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا نا میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، میرو یار بناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے ایک شعر میں سمجھاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، کس طرح عرض کرتے ہیں نبی پاک کے دربار میں، گندے نکم میں کمین، مہنگے ہوں کوڑھی کے تین۔ آقا ہم کسی کام کے نہیں ہیں، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کی عطائیں اور مہربانی کا تذکرہ بھی ہے، اور اپنی خطائیں اور اس پر شرمندگی بھی ہے۔ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ اب اگلا شعر، بھیک مانگنا کسی کو اچھا نہیں لگتا، مگر یہ وہ بھیک ہے جس کی ہر بادشاہ تمنا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نظارہ آج بھی مدینہ منورہ میں دیکھا جا سکتا ہے، دنیا بھر کے بادشاہ ہاتھ باندھے سر جھکائے سرکار کے در کی خیرات مانگتے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن جو بھیک مانگتا ہے نا، بھیک مانگنے والا کبھی بھی نارملی دنیا میں کسی کے آگے کوئی بھیک مانگے، وہ فیلنگ ویل، وہ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، شرمسار ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ مگر کمال ہے میرے آقا کے در کا کہ وہاں کا بھکاری بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ اور کیسی پیاری بھیک ہے، کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ میرے لب کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ آقا آپ کے در کی بھیک بھی بڑی مزے کی ہے، بڑی پیاری ہے، تصور ہی جما دیتا ہے کہ میں کس در کا بھکاری ہوں کہ جہاں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا شعر کو اس تصور میں سنیے، نہ آنکھیں بند کر کے سنیں تو کیا بات ہے کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں،
پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک مزے کی بھیک لب ہے آنکھیں بند ہے، ارے پھیلی ہے جھولیاں، لب ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے، بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے ناظرین مجھے سن رہے ہوں جو بڑے پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، اور کئی ایسے ملتے کہتے ہیں جو کام کرتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالوں وہ تکلیف ہو جاتی ہے، فیملی پرابلمز ہیں، قرضہ نہیں اتر رہا۔ سنو، اعلیٰ حضرت سولوشن دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت ساری مشکلوں کا حل بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج۔ کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ پیچ کہتے ہیں یعنی اگر کسی کی قسمت میں ٹیڑھا پن آ جائے، پھیر پڑ جائے، بل یعنی چکر ہو، اور کج یعنی ٹیڑھا پن ہو، یعنی بعض اوقات کہتے ہیں گتھی سلجھ نہیں رہی، کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 1 لاکھ سے زیادہ بھی، یعنی مثال دے رہے بہت سارے پیچ ہوں، اور قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل، بہت سارے بل ہوں، 100 بل، اور 1000 کج، 1000 ٹیڑھے پن آ جائیں، گھبرانا نہیں۔ کیوں کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار توجہ فرما لی نا، ہیں یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، آقا آپ نگاہ رحمت فرما دیں، میرے سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ تو نبی پاک کے در کی طرف تصور جمع کر، جی ہاں آج ابھی اسی وقت اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی مشکلات کو سامنے لائیں اور آقا سے عرض کریں، یا رسول اللہ آپ کا ادنا امتی ہوں، اعلیٰ حضرت کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں، اور اس شعر کو آپ کے دربار میں پڑھ رہا ہوں، بس ایک بار اپنے اس غلام پر نگاہ رحمت فرما دیجیے، ایک بار توجہ فرما لیجیے۔ یا رسول اللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی آقا ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا اگلا شعر، اے غلاموں دیکھو یہ بھیک کتنے مزے کی ہے کہ یہاں دیر نہیں لگتی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی، ابھی ہاتھ تو اٹھایا ہی ہے، داتا کی دین تھی، ابھی تو سوچا ہی ہوتا ہے مدینہ پاک میں، تصور ہی کرتے ہیں اور ہاتھ ایسا بھر جاتا ہے، جھولی ایسی بھر جاتی ہے، کام ایسا بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو قبول اور عرض، یعنی عرض کرنا اور قبول کرنا، اس میں پتہ ہی کتنا فاصلہ ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں، ہاتھ بھر کا فاصلہ ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ تمہاری کام بن جائیں گے، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنور جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دین یعنی عطا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہاتھ اٹھاؤ دین مل جاتی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ اٹھتے ہی عرض کی گئی باتیں قبول ہو جاتی ہیں، تو بس سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس در کا ہمیشہ بھکاری بنائے رکھے اور آقا کی عطاؤں سے ہمارے دامن کو بھرا رکھے۔ سبحان اللہ۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں
بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ شعر بہت خوبصورت، میں نے پہلے بھی پچھلے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار کا، اعلیٰ حضرت کے کلام کا عطر اگر دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت مقتے میں عطا فرماتے ہیں۔ کیا کمال بات لکھتے ہیں، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ اب یہاں عاجزی بھی ہے، اے دیوانے دیکھ، وہ باد شفاعت جو ہے نا وہ اس لیے آ رہی ہے، جو شفاعت کی ہوا ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ تیرے دامن کو ہوا دے۔ اچھا، دامن تر یہاں استعارہ ہے کہ ایک یوں سمجھیے کہ استعمال کیا، تر دامنی کہتے ہیں جس کا گناہوں سے دامن تر ہو جائے، گناہوں بھرا دامن ہو۔ تو اب کسی کا دامن سکھانا ہو، کپڑا سکھانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہوا چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ دامن تر، جو گناہوں سے دامن تر ہوا ہے، وہ شفاعت کی ہوا سے صاف ہو جائے گا، شفاعت کی ہوا سے سوکھ جائے گا، یہ گناہ دور ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے گھبرا مت، باد شفاعت آ رہی ہے، نبی پاک کے در کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی خیرات ملے گی، اور یہ ہوا چلے گی نا تو تیرا جو دامن تر ہے، تیرا جو گناہوں سے بھرا دامن ہے، یہ اس کی آبرو بچ جائے گی، تیری عزت بچ جائے گی، تیرا کام بن جائے گا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب ذرا شعر کو سمجھیے، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا ایک شاہکار کلام آج ہم نے 3 حصوں میں کمپلیٹ کیا، مکمل کیا۔ رب کریم عشق اعلیٰ حضرت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اس کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور مدینہ منورہ میں جا کر، مدینہ منورہ کی راہوں میں بھی اور مدینہ منورہ پہنچ کر بھی اس کلام کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی برکتیں سب مل کر لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔